بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 1947 کی بات ہے جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوتی ہے، زمینیں تقسیم ہو جاتی ہیں، باغات سب تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی سال میں کشمیر کے مقام پر پاکستان اور ہندوستان کی جھڑپ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا پیش آئی کہ تقسیم کے وقت بین الاقوامی سرحد قائم ہو گئی۔ جو آپ سندھ سے چلیں، گھوٹکی اور عمر کوٹ، رحیم یار خان، بہاول نگر، بہاولپور، پھر آپ قصور، لاہور، نارووال، سیالکوٹ، یہ ایک بین الاقوامی سرحد ہندوستان کے ساتھ ایک لائن لگ گئی۔ بین الاقوامی سرحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ لائن جس کو دو ملکوں کے درمیان لائن لگا دی گئی ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، وہ ہوتی ہے بین الاقوامی سرحد یا انٹرنیشنل بارڈر۔ اور تقسیم کے وقت یہ ساری لائن لگ گئی، لیکن آگے چل کر کشمیر کے علاقوں میں کسی جگہ پر یہ لائن نہیں لگائی تھی انگریز نے۔ تو آزادی کے فوراً ہی بعد وہاں پر جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اقوام متحدہ نے مداخلت کی اور فوجیں جہاں لڑ رہی تھیں، ایک فوج آگے آ چکی تھی، دوسری پسپا ہو چکی تھی، آگے جا چکی تھی، جہاں جہاں پر تھے اقوام متحدہ کی مداخلت سے وہیں پر ان کو بریک کر دیا گیا، سیز فائر ہو گیا۔ سیز فائر کا مطلب ہوتا ہے عارضی جنگ بندی، دونوں طرف سے کوئی لڑائی نہیں کرے گا، لیکن جو فوجیں جہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہیں وہیں بریک کرتی ہیں، یعنی ایک قسم کا سٹے آ جاتا ہے۔ تو اس لائن کو سیز فائر لائن کہتے ہیں۔ 1947 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے علاقوں میں یہ لائن سیز فائر لائن کے طور پر لگا دی گئی کہ یہ عارضی جنگ بندی ہے، اور اس کو عارضی جنگ بندی کر کے اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ یہاں قرارداد پیش کرتے ہیں، جو منظور ہو جائے کشمیر کا فیصلہ اس کے مطابق کیا جائے۔ چنانچہ وہاں پر اقوام متحدہ میں یہ قراردادیں منظور ہوئیں کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق حل کیا جائے، جیسے کشمیری کہیں اسی طرح کیا جائے۔ اگر کشمیری کہیں کہ انڈیا کے ساتھ رہنا ہے تو انڈیا کے ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے، اگر پاکستان میں رہنے کا، پاکستان کے ساتھ الحاق کا یہ کہیں تو ان کے ساتھ رہنے کو ان کو موقع دیا جائے، اور اگر یہ الگ ریاست کے طور پر رہنا چاہتے ہیں تو الگ ریاست بن جائے۔ یہ تھی اقوام متحدہ کی قراردادیں، اور یہ طے ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ اسی طرح حل کیا جائے گا، لیکن وہ عارضی جو جنگ بندی لائن تھی وہ سیز فائر لائن وہاں پر موجود رہی، انڈیا کے فوجی وہاں پر موجود رہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، 1971 آ گیا۔ 1971 میں جب جنگ لگی پاکستان اور ہندوستان کی، 13 دن کی یہ جنگ تھی، جس کے نتیجے میں وہاں پر پاکستان کا ایک حصہ پاکستان سے جدا ہو گیا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ ان معاملات کو درست کرنے کے لیے مشرقی پاکستان الگ ہوا، 90,000 فوجی ہمارا وہاں پر اریسٹ ہو گیا۔ تو جولائی 1972 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب انڈیا جاتے ہیں اور شملہ شہر کے اندر یہ بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں۔ انڈیا کی طرف سے اندرا گاندھی اور پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپس میں دو طرفہ مذاکرات سفارتی سطح پر یہ کر رہے تھے۔ بڑا مشکل معاہدہ ہو رہا تھا، لیکن بہرحال ہو گیا۔ اس میں مندرجات یہ تھے کہ ایک تو یہ کہ یہ مسئلہ ہم آپس میں طے کریں گے، کسی تیسرے کو نہیں بلائیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو ہمارے فوجی ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ سارا معاملہ امن سے ہی طے کیا جائے۔ دوسرا، اس شملہ معاہدے کے اندر یہ بات طے پائی تھی کہ کوئی بھی غیر کشمیری انڈیا میں سے کشمیر میں جا کر جگہ نہیں بنائے گا، جائیداد نہیں بنائے گا، اور کوئی بھی غیر کشمیری پاکستانی کشمیر میں جا کر جو ہے وہ نہیں بنائے گا جائیداد۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ وہاں پر کشمیر کے اندر جو مسئلہ ہے، اس وقت 1948 سے لے کر اب تک جو سیز فائر لائن ہے
اس کو اب سیز فائر لائن نہیں کہا جائے گا، اس کو اب لائن آف کنٹرول LOC لائن آف کنٹرول کہا جائے گا۔ تو ہمارے بھائی صاحب مان کر آگے سارا کچھ، اب LOC اور لائن آف کنٹرول اسی بس فوجیں وہیں پر ہی ہیں، سارا کچھ ہوئے، نئی لائن نہیں لگی، اس لائن کا نام لائن آف کنٹرول ہو گیا۔ پاکستان نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ چلیں جہاں تک ہم پہنچے ہیں وہاں تک تو ہمارا قبضہ تسلیم ہو رہا ہے نا، انڈیا نے بھی یہی سوچا کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے اتنا تو قبضہ ہماری طرف سے ہو جائے نا، اور اس کو کنٹرول لائن قرار دے دیا گیا۔ کنٹرول لائن میں پھر یہ ہوا کہ اس لائن کی حد تک جتنا ان کے پاس حصہ آیا، اس کا انتظام، اس کا نظم و ضبط، اس کی حکومت وہ انڈیا نے لے لی، اور جو پاکستان کے پاس تھا اس کا انتظام پاکستان کرنے لگ گیا۔ تو یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی نا، ایک بین الاقوامی سرحد، ایک سیز فائر لائن اور ایک LOC۔ بین الاقوامی سرحد تو ساری دنیا میں ہر ملک کے ارد گرد ہوتی ہے، سیز فائر لائن بھی دو ملک جہاں کہیں بھی کوئی بھی دو ملک آپس میں لڑتے ہیں، جب جنگ بندی ہوتی ہے، عارضی جنگ بندی، تو اس لائن کو سیز فائر لائن کہتے ہیں۔ وہ کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، جب مذاکرات ہوتے ہیں تو فوجیں واپس ہو جاتی ہیں اور پہلی سطح پر جا کر بات ٹھہر جاتی۔ لیکن LOC کا مطلب لائن آف کنٹرول، اب اس وقت وہ جو 1971 میں سیز فائر لائن کو LOC قرار دیا گیا تھا، اب ہمارے وزیر دفاع صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ ہم شملہ معاہدہ ختم کرتے ہیں، جب شملہ معاہدہ ختم تو اس کے اندر LOC بھی ختم۔ اب شملہ معاہدہ کے اندر یہ بھی تھا کہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر طے کر لیا، اور یہ بھی آپس میں اس شملہ معاہدہ کے اندر یہ طے کیا تھا کہ ہم مسئلہ کشمیر آپس میں مذاکرات سے حل کریں گے، تو یہ سائن کر کے آگے۔ اب کئی مرتبہ پاکستان جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتا ہے تو وہ یہی بات اٹھاتے ہیں مقابلے میں کہ یہ بات تو آپس میں طے کر کے اپنے ختم کرنی تھی، تو یہ اقوام متحدہ کی طرف کیسے تم جا رہے ہو؟ تو خیر شملہ معاہدہ کے بعد کشمیر کا مسئلہ یہ دو طرفہ مسئلہ بن گیا، ہم نے خود قبول کیا، اور اب خواجہ آصف صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ ہم شملہ معاہدہ ختم کرتے ہیں، یہ در حقیقت انڈیا جو بدماشی کر رہا ہے کہ پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، تو ہماری جرأت ہے پاکستان کا پانی بند کرنے کی؟ یہ ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ ہماری اولادوں کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے، یہاں کی زراعت کا مسئلہ ہے، یہاں جانوروں اور مویشیوں کا مسئلہ ہے، کسی طور پر بھی پانی بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا ہر فرد اپنے ذہن کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرے، اگر فوج اعلان کرے کہ پاکستانی عوام ہمارے ساتھ آ کر شانہ بشانہ لڑے تو ہر بندہ نکل کر کھڑا ہو جائے، یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے پھر یہی بات کہی نا کہ جی ٹھیک ہے، اگر سندھ طاس معاہدہ نہیں ہے تو پھر شملہ معاہدہ بھی نہیں ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جب تک وہ لوگ وعدوں پر اور معاہدوں پر قائم رہیں تب تک تم بھی قائم رہو، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے تو پھر پکڑو ان کو، آئمہ کفر کو مارو۔ پاکستان کی افواج دنیا کی مانی ہوئی افواج ہیں، پاکستان کے فوجی جوان تمہیں معلوم نہیں ہے انڈیا والوں کہ ان کی مائیں جب اپنے بچوں کو، اپنے فوجی جوانوں کو گھروں سے روانہ کرتی ہیں تو شہادت کی دعائیں دے کر روانہ کرتی ہیں جی۔ تو ان کا جذبہ، ان کی محبتیں، ان کے دل کے اندر جو احساس اور جذبات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اپنے وطن پر قربان ہونے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور اس کے پچھلے خاندان، ماں باپ، بہن بھائی، اس کی بیوی، اس کے بچے، وہ اپنے لیے زندگی بھر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا والد یا ہمارا بھائی یا میرا شوہر وہ وطن پر قربان ہوا تھا۔ تو میلی نظر سے مت دیکھنا نہ ہماری سرزمینوں کو اور نہ ہمارے پانیوں کو، ورنہ ہماری فوجیں چیر کے رکھ دیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔